بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. صلوات. عزیزان محترم، وحی الہی اور بنی آدم کے عنوان سے ہم نے جس سلسلے گفتگو کا آغاز کیا ہے یہ اس کا 8واں مرحلہ ہے. پچھلی ساری تقریروں کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار نے اس کائنات کے مختلف مظاہر پر ان کی فطرت میں وحی کی. وَأَوْحَىٰ فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، ہم نے ہر آسمان کو اس کا فریضہ اور اس کا کام وحی کر دیا. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، ہم نے زمین پر وحی کی. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ان اتخذی من الجبال بیوتا ومن الشجر ومما یعرشون، ہم نے شہد کی مکھی پر وحی کی. یعنی مختلف جانوروں پر، جمادات پر، نباتات پر وحی آتی رہی. یہ تنہا انسان کا شرف ہے کہ اس پر وحی فطرت میں نہیں ڈالی گئی بلکہ پیغمبروں کے ذریعے نازل کی گئی. یہ واحد مخلوق ہے کہ پروردگار نے اسے عقل سے سرفراز کیا اور اس کی ہدایت کے لیے پیغمبر بھی بھیجے اور وحی بھی بھیجی. یہی سبب ہے کہ پروردگار عالم نے، دیکھو بھائی، ایک وحی وہ جو فطرت میں ڈالی گئی، ایک وہ وحی جس کے لیے پیغمبر آئے. اب ان دونوں کو ملا کے پروردگار نے ایک مقام پر عجیب طریقے سے بات کی. وَلَهُ، سورہ آل عمران 3 سورہ اور آیت کا نشان 83. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا مسلمان ہے، لیکن سب پر وحی آئی ہے. طَوْعًا وَكَرْهًا، چاہے رضا و رغبت سے مانے یا کراہت سے مانے، اسے مسلمان تو رہنا ہے. تو جب کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے تو پھر ان پر وحی آئی فطرت میں، ہم پر وحی آئی پیغمبروں کے ذریعے. یہ بات سمجھ لو تو پھر میں آگے بڑھ جاؤں. تو ایک اسلام ہے اضطراری فطری، اور ایک اسلام ہے پورا مجمع دیکھ رہا ہے اختیاری. ایک فطری اسلام ہے، شہد کی مکھی مسلمان ہے، زمین مسلمان ہے، آسمان مسلمان ہے. بھائی ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان پہ وحی کی ہے اور اس وحی کے ذریعے انہیں اپنے کاموں کا پابند بنایا ہے. تو اب یہ سارے مسلمان ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کائنات کا ذرہ ذرہ مسلمان ہے. سورج مسلمان، چاند مسلمان، سارے ستارے مسلمان، سارے سمندر مسلمان، سارے درخت مسلمان. کیا فہرست گناتا رہوں؟ طوبہ مسلمان، سلسبیل مسلمان. اب میں اپنے سننے والوں سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب سب مسلمان ہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں، آل عمران کی آیت کہہ رہی ہے، جب سب مسلمان ہیں تو انہوں نے مسلمان ہونے کے لیے کبھی کلمہ پڑھا؟ نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات. بھائی سورج مسلمان، چاند مسلمان، ستارے مسلمان. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. بھائی جب سب مسلمان ہیں تو کسی نے کلمہ پڑھا؟ کہا بھائی کلمہ پڑھنے کی شرط نہیں ہے، تو پھر ابو طالب کے لیے کیوں لگ گئی؟ نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ صلوات.
اب ایک فطری اسلام، ایک اختیاری اسلام. اور اب جو اختیاری اسلام ہے بھائی بہت غور سے سننا، جو اختیاری اسلام ہے نا، تو اب جو اسے قبول کر لے وہ ہے مسلم. اچھا بھائی مسلم کی کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ کوئی صاحب بتا دے. غیر مسلم. بھائی بات تو صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اب میں بھی اگر مسلم کا اپوزٹ نکالتا تو غیر مسلم ہی نکالتا. لیکن قرآن نے مسلم کے اپوزٹ ایک عجیب لفظ رکھا. اب سورہ نون والقلم، افا نجعل المسلمین کالمجرمین. جو مسلم ہوگا وہ مجرم نہیں ہوگا. افا نجعل المسلمین کالمجرمین. جو مسلم ہوگا وہ مجرم نہیں ہوگا، اور جو مجرم ہوگا وہ مسلم نہیں ہوگا. اسے ذہن میں رکھو گے. سورہ نون والقلم یہ آئے ذہن میں رکھو گے. جو مسلم ہوگا وہ مجرم نہیں ہوگا، اور جو مجرم ہوگا وہ مسلم نہیں ہوگا. تو اب چلیں مجرم کو تلاش کریں. بھائی توجہ رکھنا، اس لیے کہ یہ وہ مرحلہ فکر ہے جہاں میں تمہیں روکنا چاہوں گا. سورہ انعام 6 سورہ آیت کا نشان 124. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا. ہم نے ہر شہر میں اور ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم چھوڑ رکھے ہیں. دیکھو بھائی ایک لفظ تو بڑا مانوس ہے نا اس میں، اکابر. اکابر کا لفظ تو بڑا مشہور ہے نا. اچھا تو وَكَذَلِكَ جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا. ہم نے بستیوں میں، شہروں میں بڑے بڑے مجرم چھوڑ رکھے ہیں. لیمکروا فیہا، تاکہ فساد پیدا کریں. یعنی ہم نے فساد کے لیے چھوڑا نہیں ہے، ان کو فساد کرتے ہوئے چھوڑ دیا ہے. کذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا. بڑے بڑے مجرموں کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے. لیمکروا فیہا، تاکہ بستی میں فساد پیدا کریں اور ہم ان پر گرفت پیدا کر دیں، اپنی گرفت پیدا کر دیں. وما یمکرون الا بانفسہم. یہ فساد جو پیدا کر رہے ہیں یہ فساد انہی کی طرف پلٹ کے جائے گا. وما یشعرون، وہ سمجھتے نہیں ہیں. تو ہر قوم میں اور ہر بڑے شہر میں بڑے بڑے مجرم اللہ نے چھوڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے مجرم. تو اب کوئی اس مہلت کو جو اللہ نے دی ہے حکومت نہ سمجھ لے. نعرہ حیدری بابا جب نعرہ صلوات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. آیت پہنچ رہی ہے، جو مسلم ہوگا وہ مجرم نہیں ہوگا، جو مجرم ہوگا وہ مسلم نہیں ہوگا. اب مجرم کی شناخت کرا رہا ہے اللہ. سننا سننا بہت توجہ سے سننا اس آیت مبارکہ کو جس کے بعد کی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. یہ مجرم کی شناخت کیا ہے مالک کا؟ اذا جاءتهم آیۃ قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول اللہ. یہ مجرم وہ ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک وہی چیز نہ مل جائے جو رسول کو ملی. بھائی بہت توجہ رہے، مجرم کی شناخت ہونے والی ہے. یہ مجرم ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، رسول کو ہم نہیں چاہتے، ہمیں براہ راست کتاب دے دے. تو جو براہ راست کتاب کا مطالبہ کرے اسے کافی سمجھے. نعرہ حیدری بابا جب نعرہ صلوات. ظاہر ہے کہ موضوع اب مکمل ہونے والا ہے، اور بہت تیزی کے ساتھ گزروں گا، بہت تیزی کے ساتھ. ان ساری آیتوں میں سخنہائے گفتنی ہیں، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے، اور اب میرے پاس آج کا کچھ تھوڑا سا وقت اور کل کا 1 گھنٹہ، اور اسی میں بات کو مکمل کرنا ہے. تو میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھوں گا تاکہ اسلام سمجھ میں آ جائے، بنی آدم سمجھ میں آ جائے،
اور وحی الہی کا مفہوم واضح ہو جائے. بھائی توجہ رکھنا. قالوا اذا جاءتهم آیۃ قالوا لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ. ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک جو چیز رسولوں کو دی گئی کتاب وہ ہمیں نہ دی جائے. یعنی ہمیں رسول نہیں چاہیے, مالک ہمیں رسول نہیں چاہیے, ہمیں کتاب چاہیے اور مطالبہ ہے اللہ سے. بھائی توجہ رہے, بھائی توجہ رہے, مطالبہ ہے اللہ سے, بہت توجہ رہے کہ مالک ہمیں وہ عہدہ دے دے جو تو نے رسول کو دیا. کتاب دے اور وہی عہدہ دے دے, ہمیں رسول نہیں چاہیے. تو مجرم تو سمجھ گیا کہ عہدہ اللہ دیتا ہے, آپ کب سمجھیں گے؟ نعرہ حیدری. وحی الہی بنی آدم پہ آئی. بھائی توجہ رہے, وحی الہی بنی آدم پہ آئی, جنات پر نہیں آئی. دوسری مخلوق کی فطرت میں ڈالی گئی, وہی اوپر سے نہیں آئی. تنہا انسان, اور اس وحی کا نام رکھا اسلام. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. اب اسلام کے معنی بھی سنتے چلو. اے ایمان لانے والو دائرہ امن میں آ جاؤ. سن لیا تم نے اسلام کسے کہتے ہیں؟ اسلام امن کا مذہب ہے, اسلام آشتی کا مذہب ہے, اسلام زندگی دینے کا مذہب ہے. بھائی عجیب مرحلہ فکر یہ ہے کہ پروردگار نے سورہ انفال میں آواز دی, 8واں سورہ 24 آیت, یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان لانے والو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان لانے والو اگر خدا پکارے فوراً لبیک کہو, اگر رسول پکارے فوراً آؤ. لما یحییکم, لیکن رسول تمہیں موت کے لیے نہیں پکارے گا, زندگی کے لیے پکارے گا. بہت آرام سے سن رہے ہو نا؟ تو اب ایک جملہ سن لو تاکہ یہاں سے میں آگے بڑھ جاؤں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. رسول تمہیں پکارے گا, تمہیں زندگی دینے کے لیے پکارے گا, موت کے لیے نہیں پکارے گا. تو یا ایھا الذین آمنوا, تمہارے ایمان کی پہلی شرط ہی یہ ہے کہ رسول کے پکارنے پہ آ جاؤ. سن لیا تم نے؟ بہت آرام سے سن لیا نا؟ شرط ایمان یہ ہے کہ رسول پکارے فوراً لبیک کہو. ایسا نہ ہو کہ کوئی صورتحال اور بدل جائے. اب میں تمہیں بتاؤں کہ ہوا کیا. بھائی بہت توجہ ہے. وَإِذْ تُسْعَدُونَ, جنگ احد, وَإِذْ تُسْعَدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ. اس وقت کو یاد کرو. اب اس آیت کو ذہن میں رکھنا کہ اگر رسول پکارے فوراً لبیک کہو. یعنی میری مجال نہیں ہے کہ میں ایسا جملہ کہہ سکوں, لیکن اب مجبوری ہے نا کہ قرآن کا ترجمہ تو کرنا ہے. وَإِذْ تُسْعَدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ, جنگ احد کا منظر کھینچ رہا ہے اللہ کہ وہ وقت بھول گئے جب تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ رہے تھے. وہ وقت بھاگ گئے جب تم پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف بھاگ رہے تھے. وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ, اور تم اتنے گھبرائے ہوئے تھے کہ مڑ کے دیکھتے نہیں تھے. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ, اور رسول تمہارے پیچھے کھڑا ہوا پکار رہا تھا کہ آؤ میں زندہ ہوں. نہیں بھائی اب یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ, رسول تمہیں پکار رہا تھا کہ آؤ قرآن ہے, قرآن. رسول نے آواز دی نا, پکار رہا تھا کہ آؤ. اور ہوا کیا اس جنگ میں؟ ہوا صرف اتنا, میں ظاہر ہے کہ جنگ احد سے آگے جانا ہے مجھے. ہوا صرف اتنا تھا کہ پیغمبر اکرم کے دہنے مبارک پر ایک مشرک نے پتھر پھینکا. وہ پتھر اتنا بڑا تھا کہ پیغمبر ناقے سے نیچے تشریف لائے اور ایک گڈھے میں تھوڑی دیر کے لیے چھپ گئے. ٹھیک, ابلیس نے ادھر آواز بلند کر دی کہ ان محمدن قد قتل اذهبوا, محمد قتل ہو گئے, جاؤ. محمد
قتل ہو گئے، جاؤ۔ قرآن نے کہا کہ رسول پکار رہے تھے کہ آؤ، قرآن نے کہا رسول پکار رہے تھے کہ آؤ، اور تاریخ نے کہا شیطان پکار رہا تھا کہ جاؤ۔ بھئی عجیب بات ہے، رسول کی آواز کسی نے نہیں سنی، شیطان کی آواز سب نے سن لی۔